نکتہ آج کا جو سال کا اختتام آ رہا ہے اور جو 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات ہوتی ہے، خدا جانے کہاں سے ہم نے وہ باتیں سیکھ لی جو نیو ایئر جس کو کہتے ہیں، بجائے یہ کہ پچھلے سال کا ہم اپنے احتساب کریں۔ ایک مومن کا کام کیا ہے کہ پچھلے گزارے ہوئے سال کا اپنا احتساب کرے کہ میں نے کیسا گزارا، خدا کے ساتھ میرا معاملہ، کتنے نمبر اپنے آپ کو دیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، میں نے کیا کیا حرکات کی، کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ آئندہ سال کو پلان کرے، کمیاں کیسے دور کریں، بجائے اس کے رات بھر گناہ کی محفلوں میں جانا، ناچ گانوں کی محفلوں میں جانا، اور یہ جو ایک انتہائی مجرمانہ حرکت ہے، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ جو اس کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جو آپ ہوا میں گولیاں جلاتے ہیں وہ واپس آتے ہوئے بھی کسی بندے کی موت کا سبب بن سکتی ہے، موت کا سبب بن سکتی ہے، زخمی ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اپنی تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، اس تھوڑے خوشی کے نشے کو تسکین دینے کے لیے جو جی میں آتا ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں، جس کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے، نہ انسانیت اور اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ اس شب میں کچھ وقت معین کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ حاضر ناظر ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا احتساب کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں، اور نیا سال گزشتہ سال سے بہتر ہو یہ خداوند عالم سے دعا مانگیں، اپنے ایمان کے ثابت رہنے کی، نیکیوں کی زیادہ توفیق کی خداوند عالم سے دعا مانگیں۔ یہ نہ ہو کہ دن میں تو ہم مثلا نیک بنے رہیں اور رات کی محفلیں ہماری منافقوں کی طرح شیاطین کے ساتھ ہوں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائیوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے یار ہیں، اصل میں تو ہم تمہاری کمپنی کے بندے ہیں، ان سے تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اس قسم کے مکاروں سے اور منافقوں سے اور دو پرسنالٹیز رکھنے والوں سے اللہ مذاق کر رہا ہے، اور ان کو اور کھینچ رہا ہے کہ اسی اپنی سرکشی میں غلطہ ہوتے رہیں اور لوٹ پوٹ ہوتے رہیں، اور ان کا ٹھکانہ ظاہر بات ہے کہ وہی ہے جہاں خدا کے نافرمانوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے نئے سال کو ہم سب میں سے ایک ایک فرد کے لیے اور اس پوری قوم کے لیے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے، اس وقت بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے پاکستان، اور حد سے زیادہ غیروں پر انحصار کر رہا ہے، مالی معاملات میں اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے، اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے اس ملک کو، ہماری قوم کو ان مشکلات سے اس آنے والے سال میں نجات عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔